السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز ناؤ اور میں ہوں شبیر خان۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ڈرگ یا دیگر سوشل ایولز لگاتار گھاٹی میں پھیلتا ہی جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان سوشل ایول کی وجہ سے ہمارا یوتھ، جس میں اگر ہم دونوں کی بات کریں گے، میل اور یا فیمیل ہو، دونوں اس چیز میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ یوتھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرگس سب سے بڑا وبا بنی ہے آج کی ڈیٹ میں گھاٹی میں۔ ڈرگس ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے آئے روز ہمارے یوتھ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جموں کشمیر پولیس کی بات کریں گے، جموں کشمیر پولیس لگاتار ڈرگ سمگلرز کے ساتھ ساتھ پیلڈرز کو گرفتار کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے اس کے باوجود بھی ڈرگ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ڈرگ ہمارے نوجوانوں کو ایسے کھا رہا ہے جیسے، اگر دیکھا جائے کہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا کہ اگر ہم چینی کا ایک چمچ پانی میں ڈال دیں، وہ کیسے اس میں گل رہا ہے، اسی طرح سے ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس چیز میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چلے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے ساتھ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے عمر رشید رفیع عابد، جو ایک جانا مانا ایڈوکیٹ ہے اور کہیں نہ کہیں سوشل ایکٹیوسٹ کی اگر ہم بات کریں گے، رفیع آباد بیلٹ میں اس نے بہت ایسے کارروائی انجام دی ہے ڈرگس کو لے کے یا دیگر سوشل ایولز کو لے کے۔ کافی حد تک عمر رشید رفیع آبادی ان میں کامیاب رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ناکام بھی رہے ہیں۔ ناکام اس لیے میں نے یہاں پہ استعمال ورڈ کیا ہے کیونکہ جب اپنے ہی لوگ اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں تو انسان ہار جاتا ہے۔ عمر رشید رفیع آبادی سینئر ایڈوکیٹ ہے، ایک مشہور ایڈوکیٹ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ میں نے آنے سے پہلے اس سے بات کی، اس نے کہا کہ شبیر صاحب ڈرگس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن میں نے اس کو واپس یہی سوال کیا کہ آپ جیسے ایڈوکیٹ ان لوگوں کو ضمانت دیتے ہیں، لیکن اس نے وہاں سے بہت بڑھیا جواب دیا ہے۔ جواب یہ تھا، میں نے آج تک کوئی ڈرگس کا کیس نہیں لیا ہے۔ بات کرتے ہیں عمر رشید رفیع آبادی سے۔ عمر صاحب، سب سے پہلے خیر مقدم ہے دا نیوز آؤ میں آپ کا۔ شکریہ شبیر صاحب۔ سوشل لیولز کی آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈرگ کی بات کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ڈرگس کا پھیلاؤ اتنا بڑھ رہا ہے، ہمارا یوتھ دن بدن ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم صرف اس میں لڑکوں کی بات نہیں کریں گے، آج کل ہماری بہنیں بھی اس میں ملوث پائی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے سر؟ آج سے اگر ہم 10 سال پہلے کی بات کریں گے نہیں تھا، لیکن اتنا آج ہے جیسے کہ ہم صدیوں سے یہ ڈرگس یہاں پہ کرتے آئے ہیں۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ ایسا پھیلاؤ ہے، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر جگہ آج کہیں نہ کہیں 10-12 لڑکے ملوث پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی کوئی ہچکچاہٹ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے سپلائرز پہلے بھی تھے، آج بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے اگر ہم اس پہ کنٹرول کرنے کی وہ پرزور کوشش نہیں کریں گے، بالکل ہم ناکام رہیں گے۔ رہی بات، آپ نے جب میرا تعارف کرایا کہ یہ بہت بڑے وکیل ہیں، میرا یہ ماننا ہے جس کانسٹیچوئنسی سے میں آتا ہوں وہاں ایسے تعریف تب کیے جاتے جب انسان کی موت ہو جاتی، اس سے پہلے کوئی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے کہ جب کہیں ایسے لوگ، میں نے آپ کو کہا کہ جو ڈرگ کرنے والے ہیں، آپ ہی جیسے لوگ جو ایڈوکیٹ ہمارے جو ہے آنریبل کورٹس میں بیٹھتے ہیں، ان کو ضمانت کراتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں سے مجھے بہت اچھا جواب دیا کہ آج تک میں نے کوئی ڈرگس کا کیس نہیں لیا۔ دیکھیے، میں نے جو یہاں پر بات کہی آپ کو کہ میں وہ کیس نہیں لیتا ہوں جس میں مجھے یہ 100% معلوم ہوتا ہے جو ایکیوزڈ ہے، جو مین ایکیوزڈ ہے، وہ سپلائر ہے، یا ایک تو وہ بیچنے والا ہے، یا مجھے پتا ہو، میں نے پولیس کو انفارمیشن دی ہو، یا میں نے کہیں سے کسی اس ویکتی سے سنا ہو جو ایک عزت شہری ہے، جو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہو، پھر میں اس شخص کے طرف ضمانت تو دور کی بات ہے، اس کے طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ اب
یہاں پر یہ تو ہرگز ممکن نہیں ہوگا جو بھی NDPS میں پھنسے جس کے خلاف بھی آروپ ہو کہ یہ پیتا ہے یا پلاتا ہے یا بیچتا ہے وہ ہر کوئی دوشی ہو سکتا ہے, یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ کو روک رہا ہوں میں, آپ نے بڑی بات کہی ہے کہ بیچنے والا اور پینے والا, آپ کو کیا لگ رہا ہے ان دونوں میں سب سے زیادہ ذمہ دار کون؟ اوبیسلی بیچنے والا, کیونکہ اگر پینے والا کیوں نہیں؟ میں جواب دوں گا نا جناب. بیچنے والا جو ہے نا میں بھی وہ خود کو سیکیور کر رہا ہے, اپنے فیملی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, کہیں ان کو فائنانشلی جو ہے کہ بہت ساؤنڈ ہوتے جا رہے, وہ ایسے بہت سارے مثالیں ہیں ہمارے کشمیر کے. پھر یہ بات کہی ہمارے ناظرین کو, آپ مطلب کیا آپ کا کیا کہنا چاہتے کہ مطلب جو آپ فائنینشلی آپ نے بات کی, ہاں کیونکہ اگر آپ اور میں محنت سے کمائی کرتے ہیں, میں رات دن پڑھائی کروں کیس کے لیے تب مجھے اپنی فیس ملتی ہے, آپ دھوپ میں دوڑے, آپ بارش میں دوڑے, آپ بارڈر پہ جا کے کور کرے, تب آپ لوگ تھوڑا بہت پیسہ کماتے ہیں. اور جس ویکتی کو ایک غلط کام کرنے سے تھوڑا بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے میں بھی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن فائنینشلی فائدہ ہوگا. باقی جتنے بھی سماج کے اندر جو اس کی عزت ہوتی ہے وہ مٹی میں ملی ہوئی ہوتی ہے اور سماج کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ 10 گناہگاروں کے برابر ہے, جو پینے والے ہیں وہ اگرچہ کم ہے. کیونکہ اگر ہم ایک راہ ہی بند کر دے, جو بیچنے والے ہیں ان کو ہی بند کر دے, تو پینے والے خود بخود بند ہو جائیں گے. اور رہی بات, میرا یہ بھی ماننا ہے NDPS میں پھنسا ہوا ہر ویکتی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوشی ہو سکتا ہے. اور وہاں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں یہ کیٹگوریکلی بتایا گیا ہے, دیر از اے بیل ناٹ جیل فار ایوری ایکیوزڈ. اور جو ایکیوزڈ ہے NDPS میں یہ کیٹگوریکلی کہا ہے کہ انٹل وہ یہ پروو نہ کرے کہ وہ کرمنل نہیں ہے, اس نے کرائم نہیں کیا ہے, تب تک وہ دوشی مانا جاتا ہے. اور میں سرکار کو میں بدائی دے رہا ہوں اس بات کے لیے جب انہوں نے NDPS کے لیے الگ سے قانون بنائے, اس کے لیے جو ہے کہ پنشمنٹس الگ سے سزا کے لیے قانونس بھی بنائے گئے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے آج کے سماج کے اندر جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ آج نہیں ہو رہی, یہ کئی سالوں سے ہو رہی ہیں. یہ آپ نے بڑی بات کہی ہے یہاں پہ کہ کئی سالوں سے ہو رہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ پچھلے کئی ایک سالوں سے, جیسے کہ میں نے خود ہی پہلے ہی بتایا آپ کو, زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس لیے دیکھنے کو ملتا ہے, مجھے لگتا ہے سماج کے اندر جو سپلائی کرنے والے ہیں انہوں نے کہیں اپنا نیٹ ورک بڑا ایسا اسٹرانگ بنایا کہ ان کو پکڑا نہیں جاتا ہے. آپ دیکھیے حالیہ میں کتنا بڑا سانیہ ہوا رفیع آباد کے ایک گاؤں کے اندر, جہاں پر ہم تھک چکے ہیں. میرے ساتھ مسٹر یہ SSP سدھانشو ورما صاحب, آپ سے پہلے کسی نیوز چینل سے ہم بات کر رہے تھے, اس پہ بھی میں نے یہی بات کہی کہ ہم نے رفیع آباد کے اندر ڈرگ ڈی ایڈکشن اویئرنیس پروگرامز کیے, جہاں پر یوتھ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور وہاں پر ہم نے ڈرگ انسپیکٹرز بلائے تھے, وہاں پر ہم نے ڈرگ ڈی ایڈکشن اویئرنیس پروگرام رکھا تھا, اور یوتھ کافی حد تک موٹیویٹ ہوا. اور اس کے بعد کچھ ایسے پیرنٹس جہاں 18 کروڑ جس کی قیمت ہو, SSP سوپور کو اس کے بارے میں پریس کانفرنس کرنی پڑی, پکڑی گئی. اور یہ یہاں تک پہنچے کیسے, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. یہاں آخر ڈرگس کہاں سے آتا ہے؟ ڈرگس میں تو کیٹگوریکلی نہیں بتا سکتا ہوں, نہ ہی یہاں کا کوئی ویکتی بتا سکتا ہے, لیکن میرا یہ ذاتی ویکتیگت رائے جو ہے وہ یہ ہے, کوئی تو سراغ ہوگا, کوئی تو سورس ہوگا, تب جا کے یہ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو ضروری نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے, دیٹس نن آف مائی ڈیوٹی. میری ڈیوٹی جو ہے وہ یہاں کے ناگرکوں کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس سے بچ کے رہنا ہے. تو میں یہ مانوں کہ جموں کشمیر میں حالیہ میں ایک قانون پاس ہوا کہ آپ کہیں پر بھی مطلب کہیں سارے لوگوں کو جموں کے اندر, کشمیر کے اندر لائسنس دی گئی ہے, وہ شراب بیچ سکتے ہیں. کیا آپ کے اور میرے یہ ادھیکار بنیں گے ہم جہاں پر ہمیں شراب ملے گی ہم اٹھا کے کہیں پر بھی پی لیں؟ ہمیں خود کو بچانا ہے, ہمیں اپنے سماج کو بچانا ہے, ہمیں اس کے لیے لڑائی لڑنی ہے. عمر صاحب, جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یکجٹ ہو کے اس کے خلاف لڑنا ہے, ہم کیسے یکجٹ ہو کے اس کے خلاف ہم لڑیں گے؟ یہی بات رہتی ہے. یہ ہے جناب
जो मैं आप लोगों से भी, मीडिया वालों से भी मेरी ये गुजारिश होती है, जहां पर इनकाउंटर स्टार्ट हो जाए वहां सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। जहां पर कोई वो मसला आ जाए कि जहां आग लगी हो, जंगल की, जैसे कि जंगल में आग लगी हो उस तरह खबरों को चलाते हो, क्या मीडिया वालों का ये अधिकार नहीं बनता है कि जब कोई ड्रग्स वाला पकड़ा जाता है उसको बेनकाब करके पुलिस के सामने लाया जाए? नहीं भाई, तब तो कोई न्यूज नहीं बनती है। और मेरा ये कहना है, क्या ये पुलिस ऑफिसर जो है अकेला ये काम करेंगे? सिविल सोसाइटीज की जिम्मेदारी बनती है, एक अच्छे सिटीजन की जिम्मेदारी बनती है। हमने तो पहले सिटीजन राइट समझा ही नहीं, हमने तो बस फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं उनको समझा है, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 51A को समझा ही नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ जानते हैं जहां पर मेरा मकसद है, जहां पर मेरा जाती मुफाद है, वहां पर हम काम करते हैं, और जहां पर हमें समाज को बचाने की बात आती है वहां पर हम चुप रहते हैं। और मेरा ये मानना है, अकेली पुलिस न तो ड्रग्स को न तो किसी भी बुराई को पुलिस यहां से खात्मा नहीं कर सकती है। आप पुलिस ही नहीं, आप आरआर की भी, आप अब फौज को साथ लेके ड्रग्स खत्म करना चाहिए, नहीं कर सकते जब तक ना हमारे रिलीजियस लीडर्स, चाहे वो महत मंदिर का महत हो, चाहे वो किसी गुरुद्वारे का हेड हो, चाहे वो किसी मस्जिद का इमाम हो, जब तक ना सिविल सोसाइटीज मिलके ये काम करेंगे, जब तक ना हमारे पेरेंट्स जो है ये काम करेंगे, जब तक ना स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर इन बातों की इंफॉर्मेशन की जाएगी, हमारे यूथ को साजिशन तबाह किया जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे ऐसे चीजें देख चुके हैं जिनकी वजह से हमें नुकसानों का सामना करना पड़ता। उमर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब हमें एकजुट होकर है इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, पुलिस अकेला नहीं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं आपने जो इशारा दिया है हमें, जैसे कि हम खुद एक यूथ है, ठीक है, आप है, मैं, मतलब हमें एक होके इस लानत के खिलाफ लड़ना है, ठीक है सर। सर, बात अगर हम करेंगे, हमने भी कई ड्रग्स प्रोग्राम्स में शिरकत की, मतलब बहुत सारे आपसे पहले भी बात की लोगों से कि जिनका मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है सर, क्या अनएम्प्लॉयमेंट से इसका क्या वास्ता है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। कहीं सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचर साहिबान हैं, जो बेचारे मामूली से एक तनख्वाह लेकर जितना आप और मैं शायद दिन में, हफ्ते में कमाते हैं, वो बेचारे उतना तनख्वाह लेते हैं, और समाज के अंदर सबसे ज़ेज़त शहरी वो लोग कहलाते हैं। उनको तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो डाउट, यहाँ पर सरकारों ने जो भी यहाँ पर रिवायती सियासत हुई है, या यहाँ पर जितने भी सरकारें आए हैं, गवर्नमेंट्स आए हैं, उन्होंने तबाही की है, उन्होंने डेवलपमेंट के जानिब देखा नहीं, उन्होंने यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के जानिब देखा ही नहीं, उन्होंने ये सोचा ही नहीं हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है कहाँ से होगी, और हमारा जो यूथ बेकार बैठा है वो कहां से कमाएंगे। बट लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं, अगर एक व्यक्ति गलत करता है तो मुझे ये लाइसेंस मिलती है कि मैं भी गलत करूं। उनको चाहिए अपने लिए सोर्सेज बनाए, उनको चाहिए प्राइवेट जॉब्स के लिए लड़ाई लड़े, उनको चाहिए केएस अफसर बनने के लिए लड़ाई लाइए, उनको चाहिए कि आईएएस अफसर बनने के लिए वो 3 साल 2 साल कहीं मेहनत करके उन पोजीशनों पर जाइए वहां जहां से वो कल जम्मू कश्मीर की रहबरी व रहनुमाई कर सकते हैं। उमर साहब,